بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے پروردگار کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ عزیز طالب علم، ماشاءاللہ آپ سیکنڈ میں ہیں، میچور ہیں، بڑے ہیں، گھروں میں والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں لیں۔ اساتذہ کرام نے بھی آپ کی یہی تربیت کی ہے اور عسکری کیڈٹ کالج کلرکہار نے وہ اردو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کر آپ کی تربیت کرنے کی بہتر کوشش کی ہے، اس کا آپ عملی ثبوت دیں۔ تو عزیز طالب علم، ہم کل پڑھ رہے تھے حمد، ہمارا پچھلا لیکچر جو حمد کا تھا اس کے 3 اشعار ہم نے پڑھے تھے۔ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رب کائنات خالق دو جہاں کی تعریف بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اس کے کل ہم نے 3 اشعار پڑھے تھے۔ چلتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ ہمارے نصاب میں موجود پہلی حمد جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے۔ چوتھا جو شعر ہے وہ یہ ہے: سراپے معصیت میں ہوں، سراپے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ عزیز طالب علم، شاعر کہتا ہے کہ میرا اس شعر کے اندر شیخ مفہوم یہ ہے کہ میرا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغفرت بے حساب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں گناہ کرنے والا ہوں، میں خطا کار ہوں۔ میں جتنا انسان، ایک فطری عمل ہے، ایک فطری تقاضا ہے، انسان جتنا بھی چاہے پھونک پھونک کر قدم رکھے، انسان سے غلطی سرزاد ہو جاتی ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ یہاں پہ مولانا ظفر علی خان اپنے آپ کو خطاؤں کا پتلا بیان کر رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اے میرا خالق کائنات، اے مالک دو جہاں، اے مالک ارض و سما، معذرت کے ساتھ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ فطری تقاضا ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو انسان ہی دوسرے کے گناہ چاک کر دیتا ہے، دوسرے انسان ایک کی خطا، ایک کے گناہ کا دوسرے سے تذکرہ کرتا ہے، دوسرے کا ذکر کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکال بیٹھتے ہیں، اگر غیبت کر بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہمارے منہ پہ کہ ہم ایسے، ہمارے جو ہماری ذات ہے ایسی ذات ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم جو ہے کسی کی ذاتوں عیبوں میں پردہ نہیں ڈال سکتے، انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے، لیکن وہ ذات جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، وہ انسان کے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ایک فطری عمل ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جاتا، میں آج اس کو یہ چیز عطا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مجھے یہ چیز عطا نہیں کی تھی۔ میں اس کی دعوت پہ نہیں جاتا، وہ میری دعوت پہ نہیں آیا تھا۔ میں اس کی شادی پہ نہیں جاتا، وہ میری شادی پہ نہیں آیا تھا۔ لیکن اللہ کی ذات بڑی رحمان و رحیم ہے۔ اللہ انسان کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ انسان کی خطاؤں کو دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میں اس کا رزق بند کرتا ہوں، میں اس کو روزی نہیں دیتا، اس کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اللہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمان و رحیم صفت ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہاں پہ کہ انسان چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات بڑی رحمان و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہ کرے، خالی ارادہ کرے، تو اللہ پاک اس کی نیکی لکھ دیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ نہیں لکھتا۔ اللہ کہتا ہے پھر تو ٹھہر جاؤ، میرا بندہ مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ سے معافی مانگ لے۔ ہم نے تو بہت کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ دوسرا شعر ہے: باوجود یکا پر ہوں سیاسیں، تیری رحمت کا پھر بھی ہے امید۔ یہاں پہ شاید کہتا ہے کہ بھرپور
تیری باوجود جکاپور ہوں سیاح سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاح ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے خطا کیے ہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ دوسرا شعر ہے، شاعر کہتا ہے میری افتادگی بھی میرے حق میں بھی اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ تو شاعر کہتا ہے اس بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی پیارے شعر میں انداز سے شاعر نے بیان کیا ہے کہ مجھ پر آنے والی آزمائش بھی اس کی رحمت تھی، وہ قرب الہی کا باعث بنی، کہ مجھ پہ جو گناہ سرداد ہوئے ہیں، جب مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں، مجھ پہ مصیبت کا آنا مجھے اللہ کے قریب لے گیا، مجھے اللہ سے جوڑ دیا، مجھے اللہ سے ملا دیا۔ اس نے جو مجھے آزمائشیں دی ہیں، اس نے جو مجھ پہ آزمائشیں ڈالی ہیں، جو مجھ سے امتحان لیے ہیں، شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی دی ہوئی آزمائشیں میرے اللہ کے نزدیک ہونے کا نتیجہ بنی ہیں، اللہ کے پاس ہونے کا نتیجہ بنی ہے۔ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کسی بھی مخلوق پہ کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اسی منظر کشی کو شاعر نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر آنے والی آزمائش بھی اس کی رحمت تھی، کہ وہ قرب الہی کا باعث بنی، جو مجھ پہ امتحان آیا وہ بھی اس کی رحمت تھی جو مجھے اللہ کے قریب لے گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر حال میں جو رہا تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں جو رہا تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ مصیبتوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا مجھے مایوس نہیں کر سکا، مجھے نا امید نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے تیرا آسرا تھا، مجھے اے رب کائنات تجھ پہ امید تھی، تو ہی ہر حال میں رحم فرمانے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ بلاؤں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا مجھے مایوس نہیں کر سکا، مجھے مایوسی کی دلدل میں نہیں بھیج سکا، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ وہی ذات رحمان ہے، وہی ذات رحیم ہے، ہر حال میں پریشانی میں بہت خوش ہوں، خدا یاد آ رہا ہے، اس مصیبت میں بھی بہت خوش ہوں، خدا یاد آ رہا ہے، اس مصیبت میں بھی میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر پریشانی میں اللہ پاک تیرا ہی آسرا ہے، ہر پریشانی میں ہماری جو پریشانیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ امتحان بھیجتا ہے، اور یہی امتحان، یہی آزمائش ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تو شاعر کہتا ہے ہوئی ختم اس کی حجت اے زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہاں پہ کہ نبی کے وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ نے اپنی حجت مکمل کر لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے یہاں پہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کے آخری محبوب محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی دلیل دے دی ہے۔ کہتا ہے کہ جب ختم محمد مصطفیٰ کو رب کائنات خالق کے دو جہان نے بھیجا تو اپنی حجت مکمل کر دی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیج کے فرمایا بے شک ہمارا دین، ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، آخری کتاب نازل ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے آخری رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو آخری نبی بنا کے جب محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، محمد مصطفیٰ کو نبوت سے نوازا، تو اللہ نے کہہ دیا میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا الشاعر بھی کیا خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کیجئے، بجا کیجئے۔ تو شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے جانے سے خدا کا دین کی تکمیل ہو گئی ہے، خدا کا دین مکمل ہو گئی ہے، خدا کی حجت تمام ہو گئی ہے۔
اللہ نبی بعدی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہیں۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری نبی ہے۔ گرے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یسرا بتا تو ہی تو ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جب محمد مصطفیٰ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے تو اللہ پاک نے اپنی باسط مکمل کر لیا، اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کر۔ آخری نظم کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں تو شاعر کہتا ہے بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنے ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تو شاعر کہتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ کافروں کے کافر پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ مکمل ہو کر ہی رہا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، محمد مصطفیٰ کا دین اسلام آیا تو کفار نے طرح طرح کی تکالیف دیں، طرح طرح کی تکالیف پہنچائی۔ محمد مصطفیٰ نے تمام پریشانیاں مصیبتوں کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ کافر نے ہر مقام پہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غزوہ احد میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا گیا، تشدد کیے گئے، ظلم کیے گئے۔ حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندگی پھیلی گئی، آپ گلیوں سے گزرتے، بازاروں سے گزرتے تو لوگ گھروں کی چھتوں سے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ثابت قدم رہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچایا، پریشانیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی۔ کافر کوشش کرتے رہے کہ دین مصطفیٰ ختم ہو جائے، اسلام کا دامن بجھ جائے، مگر فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس سے ایک وہ شعر ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ کافر جو ہے طرح طرح کی تدبیر کرتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا ہے۔ دین اسلام کا پرچم لہرایا ہے، دین کا پرچم ہر جگہ بلند ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کی تمام کوششوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک اس اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں میرے تمام طالب علموں کو دنیا کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔